نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه الا قليلا منهم فلما جاوزه والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وإنک لمن المرسلین صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ فلما فصل طالوت بالجنود، جب طالوت جو ہے اپنے لشکروں کے ساتھ نکلے اور چلے، قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، تو انہوں نے کہا اپنے لشکر سے کہ اللہ تمہیں ایک نہر کے ذریعے آزمائے گا، فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس نہر سے پانی پی لیا تو وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی وہ میرا ساتھی نہیں ہوگا، ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جو اس میں سے نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا، وہ مجھ میں سے ہوگا، الا من اغترف غرفۃ بیدہ، سوائے تھوڑے سے ایک چلو بھر پانی کے، یعنی اگر پینا ہی ضروری ٹھہرے تو ایک چلو بھر پانی ہاتھ میں لے کر پی لیا تو کوئی حرج نہیں، فشربوا منہ الا قلیلا منہم، تو اکثر نے سب نے پی لیا، الا قلیلا منہم، سوائے چند ایک کے۔ یہ جب اللہ نے حکم دیا بنی اسرائیل کو کہ جالوت جو ہے وہ ان کے علاقے پر قابض ہے تو اس کے ساتھ جہاد کیا جائے، ان کے ساتھ لڑائی کی جائے، تو حضرت جو اس وقت کے نبی جو تھے وہ جب یہ لشکر لے کر نکلے، طالوت کو بادشاہ مقرر کیا تھا اللہ نے، تو لشکر کے ساتھ لے کر نکلے، انہوں نے کہا کہ ایک آزمائش تمہیں راستے میں آئے گی، اب وہ آزمائش یہ ہے کہ راستے میں نہر یا دریا آئے گا، اس کو کراس کرتے ہوئے جو اس میں سے پانی نہیں پیے گا وہ میرا ساتھی ہوگا۔ یہ اصل میں اہل ایمان، کمزور ایمان والے اور پختہ ایمان والوں کو یہ جانچنے کا ایک طریقہ تھا، یعنی جو معمولی سے پانی پہ صبر نہیں کر سکے گا تو آگے جہاد کیا کرے گا، یہ آزمانا تھا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، تو جب نہر آئی تو وہ سب بھول گئے سوائے چند ایک کے، قلیل لوگ بچے، باقی سب نے وہاں سے پانی پی لیا۔ فلما جاوزہ والذین آمنوا معہ، فرمایا جب وہ اس کے پار نکلے، یعنی اس ندی سے آگے چلے، تو وہ اور جو ان کے ساتھ تھے، قالو، یعنی جنہوں نے پانی پی لیا تھا، کیا کہا انہوں نے، قالو لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، تو انہوں نے کہا بھی آج تو ہمارے پاس جو ہے جالوت اور اس کے لشکر سے لڑنے کا کوئی طاقت ہی نہیں۔ تو ان کا ایمان کھل کے سامنے آ گیا، معمولی سی بات پر اپنے ایمان کو نہیں بچا سکے تو اس بڑے جہاد میں کیسے بچا سکتے؟ اس موقع پر انہوں نے جواب دے دیا کہ ہمارے پاس تو طاقت نہیں ہے اس سے لڑنے کی۔ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ، لیکن وہ جو ایمان والے تھے وہ لوگ، یظنون، جن کو یہ گمان تھا، یقین تھا کہ انہم ملاقو اللہ، کہ ہمیں تو اپنے اللہ سے ملنا ہے، تو وہ کہنے لگے ان لوگوں سے جنہوں نے انکار کیا تھا کہ بھئی حوصلہ کرو، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ، کہ تاریخ میں کتنی ہی بار ایسے ہوا ہے کہ بہت تھوڑی تعداد کا گروپ جو ہے وہ بڑی بڑی تعداد پر غالب آ گیا، تو تم پریشان نہ ہو جالوت کے لشکر کو دیکھ کر، اس کی تعداد کو دیکھ کر، کثرت کو دیکھ کر تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، بے شمار دفعہ ایسا ہوا ہے کہ تھوڑا سا لشکر بڑے لشکر پر غالب آ جاتا ہے، بإذن اللہ، کس سے، اللہ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صبر کرنے والوں یعنی ثابت قدم رہنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولما برزوا لجالوت وجنودہ، اور جب وہ آمنے سامنے ہوئے
جالوت اور اس کے لشکر کے، یعنی یہ جو ایمان والے تھے وہ دوسرے تو پیچھے یعنی ہٹ گئے، وہ کہتے ہم تو لڑ نہیں سکتے، اب یہ بالکل قلیل تعداد رہ گئی، تو اللہ نے ان کی مدد فرمایا کہ جب وہ آمنے سامنے ہوئے جالوت کے اور اس کے لشکر کے، انہوں نے اللہ سے دعا کی، قالوا کہنے لگے ربنا اے ہمارے رب افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا، یا اللہ ہم پر تو اپنے صبر کو بھیج دے اور ثابت قدمی کو بھیج دے، یعنی صبر اور ثابت قدمی جو ہے وہ ہم پر تو ڈال دے، نازل فرما دے، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور کافروں پر ہمیں فتح نصیب فرما دے۔ فہزموہم باذن اللہ، فرمایا انہوں نے شکست دے دی ان کو اللہ کے حکم سے، اس تھوڑے سے گروپ نے ہی جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دے دی۔ وقتل داود جالوت، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا۔ داؤد علیہ السلام اس وقت تک نبی نہیں تھے، نوجوان تھے، نوجوانی کی عمر تھی، اور طالوت کے لشکر میں باقاعدہ شامل بھی نہیں تھے۔ ان کے بھائی اس لشکر میں شامل تھے، لڑائی کر رہے تھے، تو اپنے باپ کے حکم سے یہ ان کو کھانا دینے آئے، بکریاں چرا رہے تھے دور کہیں، تو باپ نے کہا جاؤ اپنے بھائیوں کو کھانا دے آؤ، اور جب یہ دینے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میدان کارزار گرم ہے، اور جالوت جو ہے وہ دعوت دے رہا ہے طالوت کے لشکر کو کہ ہے کوئی جو میرے مقابلے میں نکلے، اور سارا لشکر خاموش کھڑا، اس کا روب اور دبدبہ ہی بہت زیادہ تھا، بہت بڑی قوت کا مالک تھا، تو وہ مبازرت کی دعوت دے رہا تھا، مقابلے کی دعوت دے رہا تھا پورے طالوت کے لشکر کو، اور سارا لشکر خاموش کھڑا تھا۔ اسی اثناء میں داؤد علیہ السلام وہاں پر پہنچ گئے، بالکل نوجوان تھے، تھوڑی عمر تھی ان کی، تو انہوں نے دیکھا کہ جب جالوت یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مقابلہ کرتا ہوں، تو انہوں نے طالوت سے، یعنی جو لشکر کے سربراہ تھے، اس سے اجازت طلب کی کہ مجھے آپ بھیجیے، میں جاتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا تم تو بھی بڑی نوعمر ہو، کم عمر ہو، تم نہ جاؤ۔ ان کا اچھا تم نے جانا ہے تو زرہ پہن لو۔ انہوں نے زرہ پہنی پہلے، پھر زرہ پہنی، پھر کہا کہ نہیں زرہ سے میں نہیں لڑ سکتا، اس کو میں اتار دیتا ہوں، پھر اس کو اتار دیا۔ ان کے پاس ایک خاص ٹیکنیک تھی کہ یہ شیروں کو ہلاک کیا کرتے تھے، اپنی وہ ایک خاص قسم کی سلنگ شاٹ تھی ان کے پاس، جس کو کیا کہتے ہیں، گلیل ٹائپ جس سے ہم بناتے ہیں نا، اس کو سلنگ شاٹ کہتے ہیں۔ یہ اس طرح کی بڑی ساری ان کے پاس ہوتی تھی، تو یہ اس سے شیروں کو بھی ہلاک کر دیتے تھے، اور نشانہ بڑا پکا تھا ان کا۔ انہوں نے کہا میرے پاس یہ ہتھیار ہی کافی ہے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کے مقابلے میں جاتا ہوں۔ اب جالوت نے ایک نوجوان لڑکے کو دیکھا تو اس نے کہا کیوں تم اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہو، تو کیوں اب تمہارا گوشت جو ہے میں چیلوں اور کبوں کو کھلا دوں گا۔ اب یہ اس کے الفاظ تھے۔ انہوں نے کہا تم پریشان نہ ہو، تم میرا مقابلہ کرو، میں تمہارا مقابلہ کروں گا۔ تو دور ہی کھڑے کھڑے اپنے اس جو گلیل تھے اسے نشانہ لگایا، اور اس کے ماتھے پہ لگا، اتنی زور کا وہ پتھر لگا کہ وہ وہیں پہ ڈھیر ہو گیا، ختم ہو گئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس طرح مدد فرمائی داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے، بس اس کا مرنا تھا کہ پورا لشکر جو تھا وہ دل چھوڑ گیا اور سارا لشکر بھاگ گیا، اور اسی سے پھر داؤد علیہ السلام کو اللہ نے آگے چل کر نبوت بھی عطا فرمائی اور بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ فرمایا وقاتل داود جالوت، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا، وَآتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكُ، تو اللہ نے پھر اس کو ملک عطا فرمایا، بادشاہت عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکمت یعنی نبوت بھی عطا فرما دی، وَعَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ، اور اللہ نے اس کو وہ سکھایا جو اللہ چاہتا تھا، یعنی اللہ جو چاہتے تھے، جو چیزیں چاہتے تھے اللہ نے ان کو سکھا دی۔ داؤد علیہ السلام کی آواز سب سے مشہور ہے، داؤد علیہ السلام کا جو زبور کا پڑھنا اور ان کی آواز کی تاریخ میں، جس طرح یوسف علیہ السلام کا حسن مشہور ہے، داؤد علیہ السلام کی آواز مشہور ہے، تو بڑی خوبصورت آواز تھی، اور خود قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب وہ زبور کو پڑھتے تھے تو فرمایا کہ ان کے ساتھ پرندے، جانور اور پہاڑ بھی پڑھتے تھے، یعنی اتنی اس کے اندر اثرات تھے، اور ان کو اللہ نے یہ بھی سکھایا تھا کہ وہ جانوروں کی زبان کو وہ کیسے سمجھتے ہیں، جانوروں کی زبان کو بھی یہ سمجھتے تھے۔ قیامت کے دن جنت کے اندر جب یہ چلے جائیں گے سارے جنتی، تو اللہ ان کو فرمائے گا جنتیوں کیا تمہیں کوئی خوبصورت آواز سنائی جائے، تو جنتی کہیں کیوں نہیں، تو اللہ داؤد علیہ السلام کو وہاں پہ حکم دیں گے، وہ وہاں پہ زبور پڑھیں گے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ فرمائیں گے، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرمائیں گے آپ قرآن پڑھیں گے، اور فرمایا ایک موقع پھر ایسا بھی آئے گا کہ اللہ رب العزت خود تلاوت فرمائے، تو اللہ ہمیں نصیب فرمائے وہ موقع دیکھنا۔ فرمایا کہ پھر اللہ نے ان کو وہ سکھایا مما یشاء، جو اللہ چاہتے تھے، جو بھی، ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، فرمایا کہ اللہ کا یہ قانون ہے اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو نہ ہٹائے، یعنی بعض کو بعض کے ذریعے، جہاد کے ذریعے، قتال کے ذریعے دفع نہ کرے، لفسدت الارض، زمین میں فساد برپا ہو جائے،
کیونکہ انسان کی طبیعت یہ ہے کہ انسان کو جب ایک عرصے تک طاقت اور قوت اور اقتدار ملا رہتا ہے تو اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ جو ہے خاص مدت کے بعد جب اللہ دیکھتے ہیں کہ اب ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، اب یہ زمین کے اندر فساد پھیلائیں گے، تو اللہ کسی اور قوت کے ذریعے سے ان کو ہلاک کروا کے نئی قوت کو حکومت عطا فرما دیتے ہیں، طاقت عطا فرما دیتے ہیں۔ فرمایا یہ اللہ کا قانون ہے، اور اگر اللہ ایسے نہ کرے لفسدت الارض، تو زمین فساد سے بھر جائے، ولیکن اللہ ذو فضل علی العالمین، فرمایا کہ اللہ جو انسانوں پر جہانوں پر بہت فضل والے ہیں، اسی لیے اللہ بار بار قوموں کو لوگوں کو بدلتے رہتے ہیں تاکہ کسی کا دماغ جو ہے وہ زیادہ خراب ہو کر ظلم سے زمین نہ بھر جائے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، فرمایا کہ اے رسول یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم آپ پر اللہ کے حکم سے حق پڑھتے ہیں، وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ یہ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی چیزیں آیات کے ذریعے اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، آپ تو نہیں جانتے تھے، یعنی آپ تو اس موقع پہ موجود نہیں تھے، یہ اللہ کے حکم سے آپ کو ملی ہیں، وحی کے ذریعے اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ لازماً اللہ کے رسولوں میں سے ہیں، اللہ اپنے رسولوں ہی کو اس طرح کی خبریں جو ہیں عطا فرماتے ہیں، تو یہ ایک ان کو یعنی کفار کو سنایا جا رہا ہے کہ آپ یقیناً اللہ ہی کے رسول ہیں۔ اگر اللہ کے رسول نہ ہوتے تو ماضی میں تاریخ میں سارے جو واقعات پیش آئے ہیں وہ کبھی آپ کی زبان سے ادا نہیں ہو سکتے تھے، کیونکہ آپ تو اس موقع پہ موجود ہی نہیں تھے۔ تو اس کے ساتھ ہی الحمدللہ ہمارا دوسرا سپارہ جو ہے وہ ختم ہوا، تو کل سے انشاءاللہ تیسرے سپارے کا آغاز ہوگا۔